السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم احل لکم الطیبات، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دروس رمضانیہ میں قرآن کریم کے درس کے سلسلہ میں سورہ مائدہ پارہ نمبر 6، اس کی آیت نمبر 5۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے جتنی پاک طیب چیزیں تھیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی۔ پیچھے بیان ہو رہا تھا کیا کیا چیزیں حرام ہے۔ حرام میں نے عرض کیا کہ بہت کم چیزیں ہیں، اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے چند اصول بیان کر دیے۔ ان اصولوں کے مطابق جو آئے گی وہ حرام ہے، یا چند چیزوں کے نام لے کے بتا دیے، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ باقی ساری بے شمار چیزیں حلال ہیں۔ فرمایا آج کے دن تمہارے لیے پاک چیزیں حلال قرار دی گئیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور کتابیوں کا، اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور ان کا تمہارا کھانا ان کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور پارسا عورتیں، مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم نے پہلے سے جن کو تم سے پہلے کتاب دے دی گئی۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین، کہ ان کے مہر دو اور ان کے ساتھ شادی کرو، نہ کہ مستی نکالتے ہوئے۔ یہ مسئلہ آج کل بہت اہم ہے۔ فرمایا ہر پاک چیز تمہارے لیے جو ہے اس کو حلال قرار دی، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال قرار دے دیا گیا، جب تک کہ وہ ذبح کا مسئلہ کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح کریں۔ اب یہ دیکھیے، پیچھے ہم نے کئی بار پڑھا کہ ان لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، انہوں نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہا، انہوں نے انبیاء کو خدا کہا، یہ مشرک ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے کھانے کو جائز قرار دیا گیا، ان کی عورتوں سے شادی کو جائز قرار دیا گیا، اور کافروں جو مشرک دوسرے جنہوں نے بتوں کو کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک کیا، ان کے ساتھ نہ کھانا حلال قرار دیا گیا ان کا، نہ ان کی بیویوں سے، ان کی عورتوں سے شادی حلال، حالانکہ یہ بھی مشرک ہیں، وہ بھی مشرک ہیں۔ لیکن یہ مشرک کیسے ہوئے؟ یہ رب کے نبیوں کے معجزے دے کے مشرک ہو گئے۔ یہ رب کے جو قدرتیں تھیں نبیوں کے ہاتھوں میں دیکھی، مردے کو زندہ کر رہے ہیں، پانی پہ چل رہے ہیں، ہوا میں چل رہے ہیں، کوڑی کو صحیح کر رہے ہیں، مادرزاد اندھے کو صحیح کر رہے ہیں، تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ اللہ کی قدرتیں ان میں ہیں تو یہ اللہ ہو گئے ہیں معاذ اللہ، یا اللہ کے جو ہیں بندوں سے نکل کے اس کے بیٹے ہو گئے ہیں۔ شرک انہوں نے بھی کیا، شرک ابو جہل، حامان، فرعون نے بھی کیا، لیکن ان کے شرک اور ان کے شرک میں فرق رکھا گیا کہ یہ معجزے دے کے مشرک ہوئے، وہ بتوں کو پوجتے مشرک ہو گئے۔ آج کا کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہ کافر جو ہیں وہ بتوں کو پوجیں اور تو نبیوں کو پکارو، تو فرق کیسے؟ حالانکہ ہم پوجتے نہیں ہیں، ہم نبیوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم ولیوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اللہ کے بندوں کو جو وہ معجزے دیتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے تو پوجنا شروع کر دیا تھا، پھر بھی اللہ نے ان کے اور دوسرے لوگوں کے جو ہیں مشرکوں کے احکام الگ رکھے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کے نبی کو پکار رہا ہے، کہو یہ واجب القتل ہے، اس کی قبر اکھاڑ دو، اس کو پھانسی دے دو، یہ مشرک ہو گیا ہے، حالانکہ اس نے شرک کیا ہی نہیں۔ جنہوں نے شرک کیا اللہ نے ان کے اور دوسرے مشرکوں کے جو ہے احکام میں بھی فرق رکھا ہے۔ فرمایا پھر شادی بھی کرنی ہے تو حق میں دے کے شادی کرو،
یہ جو آج کل چل رہا ہے نا، شادی نہیں کرنی اور جناب یہ گرل فرینڈ بنا لینی ہے، بوائے فرینڈ بنا، فرمایا یہ نہیں، غیر مصافحین، شادی کرنی ہے، یہ دوستیاں نہیں لگانی اندرون خانہ، یہ بغیر شادی کے ان کو نہیں ساتھ رکھنا۔ یہ بڑا ایک چلا ہے، کئی اب تو مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے، مسلمانوں کے بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا رہے ہیں۔ یہ میڈیا نے تباہی پھیلا دی ہے۔ فرمایا کہ ان کا حق میں دے کے ان کو اپنے نکاح میں لاؤ، غیر مصافحین، مستی نہ نکالو، ولا متخذی اخدان، اور آشنا نہ بناتے پھرو۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا بوائے۔ بھائی تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا خبردار، شادی بھی کرنی ہے تو نکاح جو کرنا ہے تو اس نیت سے کرنا ہے کہ پاکی حاصل ہوگی اور آدمی کی نظر بچے گی، بے حیائی سے بچے گا، اور نیک اولاد کے چاہتے ہوئے کہ نیک اولاد ہوگی، نسل چلے گی۔ اور دوسرا فرمایا شادی بھی اس نیت سے، مستی کی نیت سے نہیں، شہوت کی نیت سے نہیں، اس نیت سے شادی نہیں کرنی۔ دوسرا فرمایا کہ یہ جو آشنا بناتے ہو نا، یہ نہ بناؤ، یہ جو دوستیاں لگاتے ہو، غیر مرد غیر عورت کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے۔ آج کل تو اس میڈیا نے، یہ سوشل میڈیا نے تو تباہی پھیلا دی ہے۔ 5 بچوں کی مائیں عشق لڑا رہی ہیں، بوڑھے مرد عشق لڑا رہے ہیں، گھروں کی تباہی ہو گئی ہے، عورتیں رو رہی ہوتی ہیں، مرد رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ شادیوں پہ شادیاں کر رہے ہیں، پیچھے سے طلاق نہیں لیتی، آگے جا کے شادی کر لیتی ہیں۔ تو فرمایا یہ دوستیاں مت لگاؤ، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ مت بناؤ، ولا متخذی اخدان، یہ دوستی لگانا جس بغیر نکاح کے رہنا، یہ نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، فرمایا اور جس نے کفر کیا، ایمان کے بدلے کفر کو پسند کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کئی معاذ اللہ ظالم ایسے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا شریعت نے رکھ دیا کہ شادی کرو اور ادھر ادھر آنکھیں نہ مارو، یہ دیکھو معاشرہ جو ہے وہ ساری عمر عیش کرتے ہیں۔ کتنے سال کی عیش ہے بھائی؟ یہ چند سال کی عیش ہے، اللہ رسول کی مخالفت ہے، تم اسلام کے بدلے کفر کو پسند کرو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں معاذ اللہ، ہم نے سنا دیکھا کہ یہ جو یورپ میں جاتے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے عیسائی ہو جاتے ہیں، کوئی یہودی ہو رہا ہے، کوئی کافر ہو رہا ہے، تو فرمایا ایمان کے بدلے جو کفر خرید رہا ہے صرف دنیاوی مال کے لیے، صرف ایک عورت کے لیے، فرمایا اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ خسارے والوں میں سے ہوگا آخرت میں، اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہوگا۔ بہت لوگ آپ دیکھیں گے یورپ میں جو رہتے ہیں، وہ تو روز ملاحظہ کرتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ دولت کے لیے اور شراب و کباب کے لیے اور عورت کے لیے لوگ کافر ہو رہے ہیں۔ فرمایا جو ایمان کے بدلے کفر خرید لے، جو اسلام کو چھوڑ کے کفر میں چلا جائے، اس سے بڑا تو سودا نقصان کا ہے ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ ہمارے وضو کا طریقہ جو ہے، عبادت کا طریقہ جو ہے، وہ اللہ جل مجدہ کے ہمیں بتا رہا ہے، اے ایمان والو جب تم ارادہ کرو نماز کی طرف کھڑے ہونے کا تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھوو۔ چہروں کو دھونے کا مطلب چہرہ کیا ہے؟ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے اس کے اپنی جو ہے اس کے نیچے تک، ذقن کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے ایک دوسرے کان کی لو تک، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ چہرہ ہے اپنی، یعنی ٹھوڑی کے نیچے سے لے کے یہ ساری چیزیں۔ خاص کر جو لوگ داڑھی والے ہیں ان کو اس میں خاص خیال رکھنا ہے۔ بہت مرتبہ دیکھا گیا وہ ایسے چھٹا مارتے ہیں، یہ جو کانوں اور داڑھی کے درمیان حصہ ہے یہ عام طور پہ خشک رہ جاتا ہے، اس کو خوب اس کو جو ہے پانی کے ساتھ دھونا ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ دو، ہاتھوں سے لے کے کہاں تک؟ کونیوں تک، کونی اس میں داخل ہے، اس کو اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ مسح کرنا ہے۔ مسح چوتھے حصے سر کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح سنت ہے۔ جیسے بھی آپ اگر ہاتھ اوپر لگا لیا تب بھی ہو گیا، لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے انگلیوں کو ملا کے آگے سے پیچھے لے جائیں، پیچھے سے پھر دونوں انگلیوں کو انگوٹھوں کے ساتھ ملا کے واپس لے آئیں، پھر یہ انگلیوں کا جو حصہ بچا ہے اس کو کانوں میں دے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاذنان من الراس، یہ کان جو ہیں یہ بھی اس کا سر کا حصہ ہے، ان کا بھی مسح کرنا ہے۔ فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو دھو اپنے ٹخنوں سمیت،
यहाँ कई लोग जो हैं वो बेचारे खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं कि वो कहते हैं कि जी देखो धोना है मुंह को और हाथों को, आगे है वमसाहु बिरऊसिकुम, आपने सरों का मसा करना है। वो कहते हैं आगे अर्जुलकुम आया है तो पाँव का भी मसा करना है। कई लोग हैं वो पाँव का मसा करते हैं, तो अगर तो यहाँ होता वह अर्जुलकुम तो फिर तो वही मसा होता, चूँकि बिरऊसिकुम है तो इसका अतफ इस पे जाता तो पाँव के मसा होता, लेकिन इसका अतफ ऊपर जा रहा है ऐदियाकुम इलल मराफिक पे व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को धोना है टखनों समेत। ये है आम हालत में ये 4 फ़र्ज़ बयान किए गए जो हैं। वज़ू के फ़र्ज़ क्या हैं? चेहरे को धोना पूरे को, हाथों को धोना कोनियों समेत, सर का मसा करना और पाँव को धोना टखनों समेत। ये 4 फ़र्ज़ हैं। इसके अलावा सुन्नतें हैं कि सबसे पहले आदमी बैठे कोशिश करे कि किबला की तरफ बैठे, उसके बाद अपने हाथों को जो है घुटनों समेत 3 बार धो ले। अच्छे तरीके से धोने के बाद फिर ये है कि कुल्ली करे, कुल्ली के साथ मसवाक करे। मिसवाक जो है हदीसी में है कि अगर मुझे डर ना होता कि मैं मसवाक जो है लोग मेरी उम्मत के लोग जो हैं उन पे जो है सख्ती हो जाएगी तो मैं मिसवाक को फ़र्ज़ करार दे देता। एक नमाज जो है बाज़ हदीस में है कि एक नमाज उस वज़ू के साथ पढ़ी जो मिसवाक के साथ है 70 नमाज़ों से एक नमाज बेहतर है। कितना इसका यानी जो है इह्तमाम किया गया। उसके बाद 3 बार कुल्ली करनी है, 3 बार नाक में पानी चढ़ाना है। ये देखिए आज जो दौर जा रहा है, आज हमें लोग बता रहे हैं कि जी हाथ बार बार धोबो, और कितनी अजीब बात है। आप देखेंगे कि जो शरीयत ने कहा उसमें तो आगे पीछे बातें हो जाती हैं, लेकिन आज लोगों ने कहा ना 20 सेकंड धोना है तो 20 से 21 कोई नहीं कह रहा, 20 सेकंड धोना है तो 20 सेकंड ही कह रहे हैं। मुस्तवा की बात को कहाँ से कहाँ लोग ले जाते हैं, कैसे उसको कम करते हैं, अल्लाह की बात को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कम करते हैं। लेकिन आज साइंस या आज डॉक्टर या आज लोग कह रहे हैं 20 सेकंड। अब जिससे सुने 20 सेकंड, 20 सेकंड, कोई 19 नहीं कह रहा, कोई 21 नहीं कह रहा। मानने का तो हक ये है ना, जैसे इसको माना है कि 20 सेकंड कहा तो 20 सेकंड ही सारी दुनिया कह रही है, काफिर क्या, मोमिन क्या, मुशरिक क्या, 20 सेकंड धोना है भाई, बार बार धोना है भाई। तो जो शरीयत ने कहा था फरमाया इसको अच्छे तरीके से धोना है, और 5 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हर रोज़ 5 बार गुस्ल करे क्या उस पर महल रह जाएगी? अर्ज़ की नहीं या रसूलल्लाह उस पर महल कैसे रह, जिसके घर के सामने दरिया बह रहा हो, पानी हो, और 5 बार गुस्ल करे क्या महल रह जाएगी? अर्ज़ की नहीं या रसूलल्लाह कैसे होगी? हाँ, ये 5 बार जो वज़ू करेगा उस पर गुनाहों की महल नहीं रह जाएगी, दुनियावी महल भी उतरेगी, गुनाहों की महल भी उतरेगी। 3 बार कुल्ली करनी है अच्छे तरीके से, फिर 3 बार नाक में पानी डालना है, जहाँ से सूंघते हैं उसको साफ़ करना है, जहाँ से खाते हैं उसको साफ़ करना है, जहाँ से पकड़ते हैं उसको साफ़ करना है, जहाँ से चलते हैं उसको साफ़ करना है, जहाँ से देख रहे हैं उसको धोना है। यानी ये वो जो अज़ा हैं जो किसी भी गुनाह में मुलव्वस हो सकते हैं। तो रब करीम ने बार बार कहा इनको दो, नहीं वज़ू किया तब भी वज़ू करो, अल वदू अलल वदू नूरन अला नूर, वज़ू किया हुआ है तब भी वज़ू करते रहो, और वज़ू करते हो तो साथ रब की इबादत करते रहो। फिर उसके बाद जो है 3 बार हाथ धोने हैं। हाथ धोने का ये है कि फरमाया हदीसी में आया जहाँ जहाँ तक वज़ू जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सेर्ज की या रसूलल्लाह क़यामत में तो बहुत सारे लोग होंगे, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? फरमाया ऐसे जैसा 5 कल्याण घोड़े को उसका मालिक पहचान लेता है। 5 कल्याण हमारे कहते हैं कि जिसके चारों पाँव भी सफ़ेद हों, पूरा काला हो, चारों पाँव सफ़ेद हों, चेहरा सफ़ेद हो, इसको कहते हैं पंजाबी में 5 कल्याण। 5 कि उसके वो 5 आज़ाद जो हैं वो चमक रहे होते हैं। तो वज़ू करने वाला क़यामत के रोज़ उसके चेहरे से नूर निकल रहा होगा, उसके हाथों से नूर निकल रहा होगा, उसके पाँव से नूर निकल रहा होगा, दूर से पहचाना जाएगा ये मुस्तफ़ा का उम्मती है, ये वज़ू करने वाला है। फिर एक हदीसी में जहाँ जहाँ तक तुम्हारे वज़ू का पानी जाता है क़यामत के रोज़ वहाँ वहाँ तक नूर भी निकलेगा और तुम्हें ज़ेवर पहनाया जाएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ऊपर चकदा के धोया करते थे। तो किसी ने पूछा आप इतना वालगा करते हैं? तो इरशाद फरमाया मैं इसलिए करता हूँ कि क़यामत के रोज़ जब ज़ेवर पहनाया जाए तो मेरे पूरे बाजू में पहनाया जाए। उसके बाद फिर सर का मसा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, सर का मसा करना है, फिर पाँव को धोना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो मुस्तकिल इस पर भी कुछ तफसील के साथ अर्ज़ करेंगे।
وَإِن كُنتُم جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو، جنبی کہتے ہیں جس پہ غسل فرض ہو جائے کسی بھی طریقے سے، بیوی سے ملنے سے یا اطعام کے ساتھ اس پہ غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے، فَطَّہَرُوا، تو پاک ہو لو، خوب طریقے سے پاک ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، جو ہے سردی بڑی ہے، پانی بھی بڑا ٹھنڈا ہے اور تم وضو نہیں کر سکتے، او علی سفر، یا تم سفر پہ ہو اور پانی ہے نہیں ہے، دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہے، او لمستم النساء، یا عورتوں کو چھو لیا ہے، چھونے سے مراد وہی عورت کے ساتھ ملنا، مطلقاً چھونا، ہاتھ لگانے سے مراد نہیں ہے، ہاں وہ بھی اگر آدمی بعد میں غیر عورت کو چھو لیا تو وضو کر لے، اپنی کو چھو تو وضو ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن دوبارہ اگر وضو کر لیا جائے تو سبحان اللہ۔ فلم تاجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ زمین سے جو ہے تیمم کر لو۔ کہ کیسے تیمم کر لو؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اپنے چہروں پہ ہاتھ مار لو، زمین پہ ہاتھ مارے، ان کو جھاڑ لیا، اگر زیادہ مٹی لگی ہے تو ہاتھوں کو دھو لیا، اور اپنے چہرے پہ مسح کر لیا، اور اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے کہ کوئی چیز جو ہے وہ رہ نہ جائے، جو جیسے وضو میں ہر جگہ پانی پہنچانا ہے نا، ایسے یہ جو ہے اس کو بھی پورے چہرے پہ پھیرنا ہے اور پورے ہاتھوں پہ اس طریقے سے پھیرنا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ یہ رب کریم نے خاص کرم کیا، فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پہ کچھ تنگی ہو، تم پہ کچھ حرج ہو، ولکن یرید، لیکن اللہ تو چاہتا ہے لیطہرکم، کہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت کرے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اصل میں پچھلی قوموں میں جو تھا وہ تیمم نہیں تھا، وہ صرف اور صرف وضو ہی تھا اگر کوئی کر سکے تو، اور صرف اپنے گرجوں میں کلیسوں میں نماز تھی۔ ادھر جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، امام ترمذی نے، حکیم ترمذی نے روایت کو نقل کیا، ادھر محبوب کریم تشریف لائے، آپ کے قدم جو ہیں زمین پہ پڑے تو اللہ کریم نے ساری کی ساری زمین کو پاک کر دیا۔ فرمایا یہ رب مصطفیٰ کریم کے قدم پڑنے کی برکت ہے کہ جہاں گندگی نظر نہیں آ رہی وہاں آپ اس کو، وہ پاک مٹی ہے، اس کو زمین سورج پاک کر دیتا ہے، اس پہ ہاتھ مارو اور تیمم کر لو، تم پاک ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض طہورا، اللہ نے ساری کی ساری زمین میرے لیے پاک کر دی، وہ مسجدہ، اور مسجد بنا دی۔ دیکھیں آج کل مسجدیں بند ہے، کسی جگہ بھی نماز پڑھ لو، اگر کوئی اور ہوتا تو نمازیں ان کی باتیں گئیں، کیونکہ گرجے کے علاوہ عبادت ہوتی نہیں ہے، اور یہاں یہ کرم نوازی کر دی گئی کہ فرمایا جہاں بھی دنیا میں ہو، پانی نہیں تو تیمم کرو، مسجد نہیں تو عام جگہ پہ نماز پڑھو، کیونکہ تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا میرے لیے جو ہے وہ زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اور جو ہے مٹی کو پاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف کوئی وسیلہ ڈھونڈ لو۔ بڑا مسئلہ ہے آج کل، یہ بھی پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا رابطہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے، اب نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی ولی کی ضرورت ہے، ہم تو جی دعا میں جو ہے وسیلہ نہیں مانگتے۔ ارے بھئی نہیں مانگتے، نہ مانگو، اللہ کریم ہے، ڈائریکٹ بھی سنتا ہے، لیکن اگر اس کے محبوب کا نام لے دیا جائے گا تو اتنا تو یقین ہو جائے گا کہ ہر چیز رد ہو سکتی ہے، محبوب کا نام تو رد نہیں ہو سکتا نا۔ فرمایا وسیلہ ڈھونڈو، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وسیلہ تو نیک عملوں کا ہوتا ہے، وسیلہ جو ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ کا ہوتا ہے، یہ وسیلہ کیسا؟ نیک عمل بس ٹھیک ہے، نماز کے وجہ سے، حج کی وجہ سے، اور روزے رکھ کے دعا کر لو، یہی وسیلہ ہے۔ فرمایا نہیں، وجاہدوا فی سبیل، اس کے راستے میں جہاد عمل ہے کہ نہیں ہے؟ جہاد کو الگ سے بیان کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نیک عمل وسیلہ ہے، یہاں سے ذات وسیلہ، یہ حکم ہے کہ لوگوں اس کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ ڈھونڈ لو۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا دیکھو جی قرآن کریم میں تو کہیں وسیلے کا ذکر نہیں آیا، جو جتنی دعائیں ہیں ڈائریکٹ مانگی گئی ہیں۔ بھائی ڈائریکٹ مانگی گئی، بتائی کس نے ہیں وہ دعائیں؟ وہ یہی تو ایک وسیلہ ہے، یہی تو ایک چیز ہے۔ تم دعا مانگتے ہو اپنی طرف سے مانگتے ہو، وہ قبول ہو نہ ہو، لیکن جو محبوب کی زبان سے نکلی ہے یہ تو قبول ہوگی نا۔
یہ تو جس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں، تو وہ محبوب کی زبان سے نکلی، ہم اس لیے مانگ رہے ہیں، تو وہ بھی تو ایک وسیلہ ہے نا۔ اور یہاں سے تو فرما دیا گیا کہ لوگوں وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ اختیار کرو رب کریم کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہ اس کے بغیر وہ قبول نہیں کرتا، کریم ہے، قبول کرتا ہے۔ صرف ہمیں ذرا یہ یقین ہو جاتا ہے میرے محبوب کا نام آ گیا ہے، اب کچھ اور قبول ہو نہ ہو۔ کون آدمی ہے جو ہم میں سے بازو کھڑا کر کے کہے میری ہر عبادت قبول ہے، میری نماز قبول ہے، میرا حج قبول ہے؟ اگر یہ حج قبول ہوتے تو آج معاشرے کی حالت یہی ہوتی، آج اگر نمازیں قبول ہوتی ساری تو آج نمازیوں کی یہی حالت ہوتی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں میں مثل بھی مشہور ہے کہ شام کا ڈسا ہوا تو بچ جاتا ہے، حاجی نمازی کا ڈسا ہوا نہیں بچتا۔ یہ کیوں مشہور ہو گئی؟ اس لیے کہ ہماری نمازوں نے ہم پہ اثر نہیں کیا۔ نمازیں تو تھے، ان صلاۃ، جو نمازیں تھیں یہ تو اللہ نے فرض قرار دی تھی تو یہ تو برائی سے منع کرتی تھی، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ رشوت بھی کھائی جا رہی ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اگر لوگوں پہ ظلم و ستم بھی کیا جا رہا ہے، حج بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو اعمال ہیں، ان کا وسیلہ ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کوئی یہ تو بتائے کہ یہ عمل پورا مکمل ہو گیا اور اللہ نے قبول، ہاں اس کی رحمت سے امید ہونی چاہیے کہ یہ مقبول کرے گا۔ لیکن وہ حدیث شریف میں ہے نا، فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک خرقے پہ ایک چھوٹی سی چیز پہ لکھی ہوتی ہے نماز، کہتے ہیں لے جا اس کو، اس نماز کی تیرے رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جو تو پڑھ کے نکلا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا پڑھنا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے، تو پتہ نہیں کہاں حج کر کے آتے ہیں تو کیا لے کے آتے ہیں وہاں سے۔ تو اعمال کا وسیلہ ہے، لیکن ان اعمال کا جن کا پتہ ہی نہیں ہے قبول ہے، رد ہیں یا قبول ہیں۔ یہ تو وہ نبی ہے کہ فرمایا علماء نے کہ ہر عبادت رد ہو سکتی ہے، اس نبی پہ درود پڑھا رد نہیں ہو سکتا۔ جس نبی پہ درود پڑھا رد نہیں ہو سکتا، اس نبی کا نام کیسے رد ہوگا؟ اس نبی کو کیسے معاذ اللہ استغفر اللہ رد کیا جائے گا؟ تو اس لیے فرمایا وسیلہ ڈھونڈو، اور وسیلے کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کرتے رہو، عمل بھی کرتے رہو، اعمال صالحہ بھی کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ جو ہو وہ فلاح پا جو۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، اگر ساری زمین کے مالک بھی ہو جائیں، ساری زمین پہ قبضہ بھی کر لیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو جائے، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز کہیں باری تعالیٰ عذاب کے بدلے یہ لے لے ہم سے، دنیا لے لے، اس کے برابر اور دنیا بھی لے لے۔ فرمایا ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا۔ یہاں تو رشوت دے کے چھوٹ گئے، یہاں تو جناب دولت دے کے چھوٹ گئے، ساری دنیا کے مالک ہو جائیں، اس کے ساتھ اور بھی اتنی دنیا مل جائے، لیکن وہاں کہیں کہ عذاب ٹل جائے، یہ نہیں ٹلے گا۔ وہاں مصطفیٰ کی غلامی ہی کام آئے گی، وہاں ایمان ہی کام آئے گا، وہاں جو ہے دین ہی کام آئے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگ جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اور شریعت سے دور بھاگتے ہیں اور دنیا کمانے میں پوری کی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، فرمایا وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بخشے نہیں جائیں گے، چاہے کتنے بڑے امیر ہو جائیں۔ آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، او ایمان والو یہود و نصاروں کا اپنا دوست نہ بنانا۔ اللہ اکبر، یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم صبح شام پڑھتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں رکھا رہتا ہے، لیکن قرآن پکار پکار کے کیا کہہ رہا ہے، اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ قرآن والی امت کدھر جا رہی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو وہی صاحب ہو گیا، والدین سے بڑی محبت، بڑا پیار، بڑا، لیکن والد صاحب کہتے ہیں پانی پلا، نہیں پانی نہیں میں پلا سکتا، ویسے میں آپ کی بڑی خدمت کروں گا، ویسے میں بھائی مجھے کھانا نہیں کھلا سکتا، ویسے قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، ویسے قرآن کو ہم ہر جگہ ساتھ رکھتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نہیں یہ میں عمل نہیں کر سکتا۔ جو پہلے تھے انفرادی، یہ ہیں اجتماعی چیزیں۔ مومنوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب تو پوری دنیا دیکھ لیں، آج کل انٹرنیشنل حالات دیکھ لیں، آج کل آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ،
اور پھر جو کوئی ان میں سے جو ان کے ساتھ تم میں سے کوئی دوستی رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو انہی میں سے ہو جائے گا، کیونکہ دوست دوست کے دین پہ ہوتا ہے، دوست دوست کے راستے پہ ہوتا ہے، دوست دوست کی زبان پہ ہوتا ہے، دوست وہی بولتا ہے جو دوست بول رہے ہوتے ہیں، دوست وہی کرتا ہے جو دوست کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ لگانا دوستی، اگر لگاؤ گے تو ان میں سے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس میں یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ان سے بھی ہم کاروبار نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، ان کے ساتھ ہم کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے، وہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ دوستی کیا ہے اصل میں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، آج دوستی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر دوستی کا پتہ ہوتا تو پھر ہم سمجھتے کہ کس سے لگانی ہے کس سے نہیں لگانی۔ ہم نے اپنے دوستوں کو بھی دھوکہ ہی دیا ہے، مومن دوستوں کو بھی دھوکہ ہی دیا ہے۔ اگر دوستوں کو دھوکہ نہ دیتے اور دوستی کو دوستی سمجھتے تو پھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دوست بنائے نا، ابو بکر نے بھی تو دوست بنائے نا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بکر بنے تو دیکھیے سبحان اللہ کیسے دوستی نبھائی۔ ہم چونکہ یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں اس لیے ان سے بھی دوستی لگانے میں کیا حرج ہے بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے یہاں وعدہ پورا نہیں کیا، وہاں وعدہ کیسے پورا کریں گے؟ فرمایا دوست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دوست دوست کے دین پہ ہوتا ہے، دیکھو کس سے دوستی لگا رہی ہو۔ کسی سگریٹ پینے والے سے لگاؤ گے، نہیں پیتے تم بھی تو اس کا دھواں تو آئے گا کہ نہیں؟ چند دنوں کے بعد تم خود پیتے نہیں تو اس کا آہستہ آہستہ ذائقہ محسوس کرو گے، پھر آہستہ آہستہ پینے لگو گے۔ فرمایا دوست دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدیق سہل کصاحب المسک، اچھا دوست یوں ہے جیسے عطر بیچنے والا ہے۔ عطر نہ دے، پاس بیٹھو گے خوشبو تو نہیں روک سکے گا نا، خوشبو تو آئے گی نا۔ اور دوسرا دوست جو ہے، فرمایا برا دوست جو ہے کصاحب القیر، وہ بھٹی والے کی طرح ہے۔ بھٹی جب جلتی ہے تو اس کے آگ سے نہ بھی آدمی جلے، چنگاریاں تو پڑتی ہیں کہ نہیں پڑتی؟ تو فرمایا اس لیے نیک آدمی کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کی نیکی کا اثر پہنچے گا اور اس کی باتوں کا اثر پہنچے گا۔ برے آدمی کے پاس بیٹھو گے تو گانے سنو گے، غیبت سنو گے، گالی سنو گے، آہستہ آہستہ اس کے رنگ میں رنگ جاؤ گے۔ تو فرمایا ان لوگوں سے دوستی نہ لگاؤ بلکہ نیک لوگوں سے دوستی لگاؤ اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 58، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتخذوها ہزوا، ایسے دوستوں سے دوستی لگاؤ گے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر وہ مذاق کر رہے ہیں، ادھر ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بیٹھ جا تو بڑا مولوی، ابھی پڑھ لینا۔ ایک دن لیٹ کرے گا، دوسرے دن لیٹ کرے گا، تیسرے دن جاتی رہے گی۔ فرمایا ایسے لوگوں سے دوستی لگاتے ہو۔ فرمایا وہ جب اذان ہوتی ہے تو مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، ادھر نماز کا وقت ہوگا، ادھر جو ہے جناب گانے لگ جائیں گے، ادھر رمضان آئے گا، ادھر نئی نئی فلمیں آنی شروع ہو جائیں گی، ڈرامے شروع ہو جائیں گے، مفت جو ہے ٹی وی جو ہے نا بڑے سال میں بڑے مہنگے پیکج ہوتے ہیں، رمضان میں مفت پیکج کر دیتے ہیں یا بالکل سستا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ پورے سال کی محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ یہ مسلمان کہیں نمازوں میں نہ چلے جائیں، مسلمان کہیں مسجدوں میں نہ چلے جائیں، روزے رکھ کے پورے ادھر شیطان جو حالانکہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے رمضان میں، لیکن اس کے چیلے جو ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ سے فرمایا ایسے لوگوں سے دوستی لگاتے ہو کہ جب اذان کی آواز آتی ہے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اسے ہنسی مذاق کر پکڑ لیتے ہیں۔ اتخذوا ہزوا و لعبا، اس کو کھیل تماشا بنا دیتے ہیں۔ ذالک بین قوم لا یعقلون، یہ تو وہ قوم ہے جس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ رب کا کلام ہو، رب کے نام بلایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے گھروں میں ذرا دیکھیے، اپنے ارد گرد میں ذرا دیکھیے، چند سال پہلے تک ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی عورتیں سروں پہ دوپٹے لے لیتے تھی، اذان ہوتی تھی وہاں بچے چھوٹے چھوٹے کتابیں سر پہ رکھ لیتے تھے۔ اب کیا ہے؟ اب اذان ہوتی ہے تو اب کہتے ہیں کہیں لمبی نہ ہو جائے، یہ کہیں مس نہ ہو جائے ڈرامہ، یہ چیز کہیں مس نہ ہو جائے۔ کئی لوگ ایسے ظالم کہتے ہیں مسجد کے پاس گھر ہی نہیں خریدتے، یہ دن رات اذانیں دیتے رہتے ہیں، یہ دن رات نعتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، ان سے پوچھ جو جن ملکوں میں رہتے ہیں تو کئی کلومیٹر تک اذان کی آواز ہی تک نہیں آتی، ان سے پوچھ یہ کتنی مبارک آواز ہے، یہ کتنی پیاری آواز ہے جو صبح و شام تیرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ تو ایسے ایسے لوگوں سے دوستی نہ لگانا جو تیری دین کو مذاق بنا لیں، جو تیری اذانوں کو مذاق بنا لیں، جو تیری نعتوں کو مذاق بنا لیں، جو تیری قرات کو مذاق بنا لیں۔ ایسے دوستوں سے دوستی نہ لگانا، آہستہ آہستہ دور ہوتے جاؤ گے اور دور ہوتے ہوتے پھر
उन लोगों के साथ शामिल हो जाओगे। आयत नंबर 62, वतरा कसीर मिनहुम युसारिऊन फिल इस्म वल उद्वान, तू देखेगा बहुत सारे ऐसे लोग कि गुनाह में बड़ा आगे बढ़ के, गुनाह में और ज़्यादती में बड़ा आगे बढ़ते हैं। अक्ल मुसहता, और हराम खोरी पे दौड़ते हैं, हराम जहाँ मिले दौड़ते हैं, बेहयाई में दौड़ते हैं। देखिए सिनेमों पे जाके कितनी लाइनें लगी होती हैं, कैसे लोग टिकटें लेने के लिए लड़ रहे होते हैं, और मस्जिद के दरवाजे खुले हैं, वहाँ कोई ऐलान भी नहीं हो रहा, यहाँ ऐलान भी हो रहा है और यहाँ कोई नहीं आ रहा। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती ना लगाना जो बेहयाई में दौड़ते हैं, बुराई में आगे बढ़ के दौड़ते हैं और हराम खाने में आगे बढ़ते हैं। लबेसा मा कानू यामलून, बहुत ही बुरा है जो वो कमाते हैं। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून, क्यों नहीं उनके उलमा उनको रोकते, क्यों नहीं उनके पादरी उनको रोकते इन चीज़ों से। जो अनकौलहिमुल इस्मा, उनके जो गुनाह के वो कौल बोलते हैं दिन रात, क्यों नहीं उनको मना करते। दुआ है कि अल्लाह जल्ला मजदुल करीम अल्लाह हमें इन आयतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पढ़ के उसको समझ के उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।